بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کو جو حنفی مکتبہ فکر کے مطابق جو احناف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور احادیث مبارکہ سے جو نماز کا طریقہ اخذ کیا ہے اس طریقے کے مطابق میں آپ کو نماز کی پریکٹس کروانے لگا ہوں۔ یہ باقی لوگ جو اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ ادا کریں، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ حنفی مکتبہ فکر سے ہے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ جس وقت ہم نے نماز کا آغاز کرنا ہے تو بالکل قبلہ شریف کی طرف بالکل سیدھا منہ کر لینا ہے۔ اب اس میں جن جن چیزوں کا ہم نے کھڑے ہو کر خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے پاؤں کی طرف دیکھنا ہے کہ پاؤں ہم نے کس طرح رکھنے ہیں اور ان کا جو رخ ہے وہ کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کی میں پریکٹس آپ کو کروا دوں۔ جس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے پاؤں رکھے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 4 انگل کے برابر ہونا چاہیے۔ 4 انگل کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ 4 انگل کا فاصلہ تھا۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو شلوار ہے وہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بالکل قبلہ شریف کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یوں پاؤں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بالکل آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے کنارے جو آگے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جس وقت آپ نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے کر لیے، جو طریقہ میں نے ابھی بھی بیان کیا ہے، تو اس کے بعد اب آپ نے بالکل اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کر لینا ہے بالکل، اور اپنے ہاتھوں کو یوں سیدھا کر لینا ہے کھڑا کرنے کے لیے۔ ایسے پھیلانا ہے کہ اس کی ہتھیلی اور جو انگلیاں ہیں وہ بالکل قبلہ شریف کی طرف ہو جائے، ایسے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور جو ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کی لو کے برابر آپ نے لے کے جانا ہے اور ہاتھ بالکل سیدھے ہوں ایسے۔ اس وقت آپ سیدھے دیکھ رہے ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے یوں اپنے ہاتھ اٹھا کے بالکل سیدھے کر کے اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اور نگاہیں جو ہیں وہ آپ نے نیچے لے آنی ہے اس طریقے سے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے، تحت السرہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی بیک سائڈ پر یوں رکھ دیں اور یوں رکھ کر ان 2 انگلیوں کا دائرہ بنا لیں اور 3 انگلیوں کو ایسے سامنے رکھ دیں اور یہ جو ہاتھ کی ہڈی ہے اس کے اندر اندر آپ نے اپنا یہ دائرہ بنانا ہے، ایسے دائرہ بنا لینا ہے اور یہ اس کو اوپر رکھ لینا ہے، 3 انگلیاں سامنے رکھ کے آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور یوں جس وقت آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سجدہ کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے کھڑا ہو کر پھر اس کے بعد اگر آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے اور آگے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، وہ امام صاحب نے پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا جو قیام ہے وہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کی طرف جانا ہے، تو رکوع کی طرف جانے کا طریقہ کار یہ ہے، جس وقت قرات وغیرہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب رکوع کا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ نے خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ان مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے، مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے، بلکہ نارمل حالت میں آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیں گے اور کمر اپنی جتنی آپ سیدھی رکھ سکتے ہیں اتنی آپ نے اپنی کمر سیدھی رکھنی ہے بالکل، کہ اگر اس کے اوپر کوئی پیالہ پانی کا رکھا جائے تو وہ بھی ٹھہر جائے اور گرے نہ۔ اور رکوع کے دوران آپ نے دونوں پاؤں کے درمیان دیکھنا ہے، جو دونوں پاؤں ہیں اس میں نظر رکھنی ہے۔ جب کھڑے ہونا ہے تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے اور جس وقت رکوع میں جانا ہے تو 2 پاؤں کے درمیان آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اب سجدے کا جو طریقہ کار ہے
وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے سجدے میں جانا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت عطا فرمائی. اگر کوئی بیمار ہے، گھٹنوں کا درد ہے، ٹانگوں کا درد ہے، کوئی بزرگ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، تو وہ جیسے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ سجدے میں جائے. جو آدمی صحیح ہے، تندرست ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں، اور پھر اس کے بعد ناک زمین پر رکھیں، اور پھر پیشانی رکھیں. اس طریقے سے آپ نے یہ چیز اب ایک اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس وقت ہاتھ رکھنے ہیں تو ہاتھ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے نیچے. ایک تو یہ بات ہے کہ جس وقت آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں تو ہاتھوں کی انگلی کے جو کنارے ہیں بالکل قبلہ شریف کی طرف ہونے چاہیے. کچھ لوگ ایسے رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ قبلہ شریف کی طرف نہیں رہتے. بالکل قبلہ شریف کی طرف کر کے جو انگلیوں کے آپ کے انگوٹھے ہیں، ان کے جو کنارے ہیں، ان کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کے کانوں کی نوک کے برابر ہونا چاہیے. ایسے جتنا فاصلہ ہوتا ہے. اور جو آپ کا ناک ہے وہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان ہونا چاہیے. ایسے آپ نے انگوٹھے رکھے، اس کے درمیان آپ کا ناک ہونا چاہیے، اور اس کے آگے والا جو حصہ ہے اس میں آپ کی پیشانی آ جائے گی. اب سجدے میں آپ نے جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس وقت سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جا کر آپ نے اپنے پیٹ کو اپنی جو ٹانگیں ہیں، رانے ہیں، ان کے ساتھ نہیں لگنے دینا. اور جو آپ کی یہ بازو ہے، کونیاں، یہ آپ کے اس حصے پر سائیڈوں پر نہیں لگنے چاہیے. جو پسلیوں کے آپ کی سائیڈ ہیں ان کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، ان سے دور آپ نے رکھنا ہے. اور سجدہ تھوڑا آگے کر کے کرنا ہے تاکہ پیٹ آپ کی ٹانگوں سے جدا رہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سجدہ کرنا ہے. اور سجدے میں آپ کے جو پاؤں کی انگلیوں کے کنارے ہیں، جو آگے والا حصہ ہے، وہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ نے پاؤں کو دبا لینا ہے. اس طریقے سے آپ نے، اور جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سجدے میں کس طریقے سے جانا ہے. سجدے میں اس طریقے سے جانا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر رکھنے، ایسے گھٹنے زمین پہ رکھ کے پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھ نیچے رکھنے ہیں. جتنا فاصلہ ہاتھوں کے درمیان بتایا ہے وہی فاصلہ رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اپنے ہاتھ رکھ لینے. ہاتھ رکھنے کے بعد ان دو جگہوں کے درمیان ہم نے اپنا ناک رکھنا ہے، ایسے ناک رکھ، پھر اس کے بعد ہم نے پیشانی رکھ دینی. اس طریقے سے ہم نے سجدہ کرنا ہے، پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھنی. اب ہم نے جب سجدہ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ ان کے جو کنارے ہیں، آگے والے جو پورے ہیں، وہ قبلہ شریف کی طرف ہونے چاہیے. اور ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی بھی جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونی چاہیے. اس طریقے سے، اور ان کو دور رکھنا ہے پاؤں کو. پھر جس وقت ہم نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے سے جس وقت ہم نے اٹھنا ہے، جس طریقے سے ہم سجدے میں گئے تھے اس کا الٹ کرنا ہے. یعنی پہلے ہم نے پیشانی اٹھانی ہے، پھر اس کے بعد ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے گھٹنے اٹھانے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح ہی پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر ہم نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. یہ ہماری ہوگی، آپ سمجھ لیں کہ ہماری اس طریقے سے ہم نے 2 رکعتیں اپنی ادا کی. پھر اس کے بعد ہم نے بیٹھنا ہے. تو جس وقت ہم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو زمین پر بچھا لینا ہے، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کر لینا ہے. اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے پاؤں رکھنا ہے. اس طریقے سے ہم نے ایک پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر لینا ہے، اور ایک پاؤں جو ہے وہ ہم نے بچھا لینا ہے. اس طریقے سے ہم نے بیٹھ جانا ہے. اب اس میں جو ہم نے گھٹنے رکھنے ہیں، اور گھٹنے رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوں ہم ہاتھ رکھیں گے، ہاتھوں کو نہ زیادہ پھیلائیں گے اور نہ زیادہ دبائیں گے. بس نارمل حالت میں یوں اپنے ہاتھ رکھ کے پھر، اور یہ جو ہاتھ ہیں ان کو ہم گھٹنوں کے برابر رکھیں گے. کچھ لوگ پیچھے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ آگے رکھ لیتے ہیں. یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. جو گھٹنے جہاں پر ختم ہو رہے ہیں یہاں پر اس جگہ پہ ہم نے اپنے ہاتھ رکھ کر تو یوں بیٹھ جانا ہے.
یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس وقت ہم نے سجدے میں ہونا ہے تو پھر ہم نے ناک کی ہڈی کی طرف دیکھنا ہے، اور جس وقت ہم نے بیٹھا ہونا ہے تو پھر ہماری نگاہ جو ہے وہ گود کی طرف ہونی چاہیے، یوں ہم بیٹھے۔ اب اس کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جس وقت اپنی انگلی کھڑی کرنی ہوتی ہے، شہادت دینی ہوتی ہے، تو ہم نے کلمہ انگلی کھڑی کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے یہ درمیان والی اور انگوٹھا دونوں کو یوں ملانا ہے، دونوں انگلیوں کو، پھر یہ ساتھ والی ساتھ ملا لینی ہے، پھر یہ چھوٹی ساتھ ملا لینی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ کے تو پھر لا پر کھڑا کرنا ہے، اشہد اللہ پر، اور الہ الا پہ ہم نے اس کو واپس لے آنا ہے، اور واپس لے کے ہاتھ کو اسی طرح ہم نے سیدھا کر لینا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کرنی۔ اب اگر ہمارے اوپر سجدہ سہو ضروری ہو گیا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک طرف التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تو ایک طرف ہم سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد ہم سجدہ کریں گے۔ دو سجدے ہم کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور التحیات سے شروع ہو کر یوم یقوم الحساب تک جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم چہرہ سیدھا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے ذہن میں امام صاحب کو رکھیں، اپنی دائیں جانب کو رکھیں، اپنے دائیں کندھے سے لے کر آگے تک سب کو ذہن میں رکھیں، پھر اسی طرح سیدھا سر لا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی طرح سب کو ذہن میں رکھ کر سلام پھیر دیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آگے جھک کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی آپ سلام پھیرتے۔ یہ نماز کی مختصر پریکٹس تھی جو میں نے آپ سے بیان کی۔